اردو لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں نوید احمد۔ کیا آپ جانتے ہیں ابن سیاد کون تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال کیوں کہا تھا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا تھا؟ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم تاریخ میں چھپے ایک ایسے یہودی کردار کے بارے میں بات کریں گے جو مافوق الفطرت شیطانی قوتیں رکھتا تھا۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے ہماری ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس کا نام ابن سیاد جبکہ اصل نام صاف تھا۔ سیاد عربی زبان میں مچھیرے کو کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ماہی گیروں کے ایک قبیلے سے بتایا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش 7ویں صدی عیسوی میں ایک یہودی خاندان میں ہوئی۔ پیدائشی طور پہ یہ ایک آنکھ سے کانا پیدا ہوا اور مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ عالمی طفلی سے ہی اس نے حیرت انگیز شعبدے دکھانے شروع کر دیے۔ کبھی وہ اندیکھی پر اسرار مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا تو کبھی وہی آنے کا، تو کبھی لوگوں کو ایسی باتیں بتاتا جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گیا۔ اس کی ان باتوں سے پریشان ہو کر اس کی ماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور سب کچھ بتا دیا اور کہا آپ اس کا معائنہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ابن سیاد سے ملنے گئے۔ وہ اس وقت یہودیوں کے ایک قبیلے بنو مغالہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ان دنوں وہ بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہوئی اور وہ اپنے کھیل میں مصروف عمل تھا، اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، اور جب وہ متوجہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سن کر بڑے غصے سے دیکھا اور کہا ہاں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں یعنی ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ اور پھر ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور سے پکڑا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور اسے چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ تجھے غیب سے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں، اور کبھی میرے پاس فرشتہ آتا ہے تو کبھی شیطان آتا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی تھی، وہ بتلا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی 10ویں آیت کا تصور کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر کر دے، جس پر اس نے کہا کہ وہ دخ ہے یعنی دھواں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور ہو جا، تو کبھی بھی اپنی بساط سے آگے ہرگز نہ بڑھ سکے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے عرض کیا کہ آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال اکبر ہے جس کے آنے کی اطلاع اخیر زمانہ کی دی گئی ہے تو تم اس کو مار نہیں سکو گے، کیونکہ اس کے مارنے کی قدرت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو اسے مارنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ معزز ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ انصاری صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک کھجوروں کے ایک باغ میں تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھے اس سے قبل کہ وہ آپ کو دیکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے اس کی کچھ باتیں سن لیں۔ وہ چادر اوڑے منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن اس وقت مشکل یہ ہوئی کہ اس کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصاری صحابی کو آتے دیکھا جو کھجور کے تنوں میں چھپ چھپ کے چل رہے تھے، اور ابن سیاد کو آواز دی، صاف محمد آن پہنچے ہیں۔ تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش سیاد کی ماں اس کو باتیں کرنے دیتی اور اس کا معاملہ آج واضح ہو جاتا۔ اسی طرح ایک دن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے ایک راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے کہ ابن سیاد سے ملاقات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کے جواب میں ابن سیاد نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسولوں اور اس کے فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لایا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا کہ تو کیا پوشیدہ چیز دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک تخت کو پانی پہ دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو عرش ابلیس کو پانی پر دیکھتا ہے۔ ابلیس اپنے شیاطین کے ساتھ پانی پہ اپنا تخت بچھا کے رہتا ہے اور اپنے چیلوں کو دنیا بھر میں ٹولیوں کی شکل میں فتنہ و فساد کرنے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ابن سیاد کو دراصل شیطانی جنات کی تائید حاصل تھی، اور شیطانی جنات اور بدروہیں اس کو سچی اور جھوٹی خبریں دیا کرتے تھے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج اور عمرے کے لیے جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا اور ہم ایک جگہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے تو قافلے کے لوگ ادھر سے ادھر بکھر گئے تو میں اور ابن سیاد اکیلے رہ گئے۔ میں نے اس کے بارے میں جو باتیں سنی تھی مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان لا کے میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا تو اس پر میں نے کہا کہ اس گرمی میں تو اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیتا تو اچھا ہوتا، اس پر اس نے ایسا ہی کیا، اپنا سامان الگ جا کے رکھ دیا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک بکری کا دودھ نکال کے مجھے دیا کہ پیو تو اس پر میں نے کہا کہ گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بہت گرم ہوتا ہے، دراصل میں اس کے ہاتھوں سے دودھ لے کر پینا نہیں چاہتا تھا۔ اس پر وہ یہ سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ جس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں میرے بارے میں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک رسی لوں اور اس کو درخت سے باندھ کر لٹک جاؤں اور پھانسی لے لوں۔ یہاں ایسا کون موجود ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق احادیث نہ سنی ہوں؟ اور انصار کے سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں، اور کیا یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور میں اپنا بیٹا اور بیوی مدینے میں چھوڑ کے آ رہا ہوں؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور میں مدینہ سے مکہ کے لیے آ رہا ہوں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا، اس کے بعد اس نے جو باتیں کی ان کی وجہ سے میرا شک اس پہ اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں، اس کی پیدائش کو بھی اور یہ بھی کہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ تیری تباہی ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد کے سامنے دجال کا ذکر آیا، میں نے اس سے مذاق میں کہا کہ تیرا برا ہو، تو دجال ہونا پسند کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ وہ تمام قدرت جو دجال کو دی جائے گی اگر وہ مجھے دی جائے تو میں دجال ہونا پسند کروں گا۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ابن سیاد یزید کے دور تک مدینہ میں رہا اور جب واقعہ ہیرا ہوا تو وہ کہیں غائب ہو گیا اور ایسا غائب ہوا کہ کسی کو نظر تک نہیں آیا۔ علماء اور مورخین میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں، ان کے مطابق وہ مدینہ میں ہی مرا اور وہیں اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا اور اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا بھی گیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اور ابن سیاد نے جہاد بھی کیا تھا اور حج بھی اور مسلمانوں کے درمیان زندگی بھی گزاری اور وہ خود ایسی عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اس پہ شک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 30 دجالوں کی خبر دی ہے ابن سیاد بھی انہی میں سے ایک تھا اور یہ دجال اکبر نہیں تھا جو اخیر زمانہ میں نکلے گا۔ امید ہے کہ یہ قیمتی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔